تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب تھا وہ وہی ایمان مطلوب جو صحابہ لے کر آئے. تو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو مکہ کے مشرکوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہنے کہ ہم ایمان لے کر آئے جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ڈیفینڈ کرا صحابہ کو کہ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، کہ بے شک آگاہ رہو کہ یہی لوگ جو کہ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. ایک جانور کو بھی اپنے اچھے برے کا شعور ہوتا ہے، لیکن جو جانور سے بدتر اس کو اس کا بھی شعور نہیں ہے. تو جو صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیوقوف کہا اور ان کا اسی زبان کے اندر جواب دیا. تو صحابہ کرام کا تحفظ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور عظمت صحابہ کا تحفظ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. مولانا محمد مبین صاحب، میں گزارش کروں گا حضرت محمد اقبال صاحب سے کہ وہ برائے مہربانی یہاں کے پاس تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. محترم معزز علماء کرام، محترم سامعین، پہلے ہی مولانا سہیل صاحب نے وقت کی پابندی لگا دی ہے. اب یہ سمندر ہے، اتنا علم میرے پاس نہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دوں. آخر 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. اگر ایک ایک بات لی جاوے تو بھی نہ معلوم کتنا وقت درکار ہے. مگر پھر بھی مولانا سہیل صاحب کا بہت اصرار تھا کہ نہیں 5-10 منٹ کے لیے بھی آ جائیں. اس لیے سمجھو کہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ سے دعا کرے اللہ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائیں، اور صحابہ کرام کے اوپر جو تیروں کی بوچھار گزشتہ بھی ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو اس کے ڈیفنس کے لیے قبول فرمائے. اور جان مال اور وقت کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے ہم بغیر سوچ اور بچار کے اپنے جان مال اور وقت کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مختصر وقت ہیں، اس میں یہی کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرے صحابہ کرام نے میرے ساتھ جو نماز پڑھی ہے اس ایک نماز کا مقابلہ پیچھے آنے والی ساری امت کی اجتماعی نماز بھی نہیں کر سکتی. میرے صحابہ نے میرے ساتھ جو روزہ رکھا پیچھے آنے والی امت کا اجتماعی روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں 1 صاع کھجور اگر صدقہ و خیرات کیا ہے، اس کے ثواب کا مقابلہ پیچھے آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کی شان ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں قرآن شاعر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخرہ، کہ مومنوں کے ساتھ رحم دل ہے اور کافروں کے ساتھ سخت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت شہادت اس بات کی دیتی ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. اور یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام کی جماعت ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرما رہا ہے کہ سابقون مہاجر اور انصار والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے یہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی، لیکن دنیا کا صحابہ کرام کی جماعت کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس سے راضی.
یہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میرے دوستوں، گزشتہ بھی تینوں کی بوچھار ہوئی۔ مودودی جس نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک اپنا غلط نظریہ قائم کیا تھا کہ معیار حق رسول خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، تنقید اور تنقید سے بالاتر کوئی نہیں، کوئی ذہنی غلامی میں مبتلا کوئی نہیں ہو سکتا، سب کو اپنا حق بنتا ہے، اس کی آن میں صحابہ کرام تو کیا انبیاء علیہ السلام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ کبھی یونس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے صبر تھے اور بے صبری میں آ کر اس نے اپنے قبل از وقت سے پہلے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے صبر کا دامن چھوڑنے ہوئے وہ اپنی بستی سے نکل گئے۔ کبھی موسیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت سمجھ کے سخت مزاج کے تھے اور پتہ نہیں یہ جوشیلے تھے۔ کبھی تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، کبھی موسیٰ کے بارے میں یہ کہا، یہاں تک کہ اس نے سید البشر اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ کے بارے میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوق البشر نہیں اور بشر کی کمزیوں سے بھی بالاتر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستوں، مختصر سی بات یہ بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام، انبیاء علیہم السلام، قرآن و حدیث اور آثار صحابہ اور اجماع امت کی روشنی میں اور مسئلوں کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ناجائز حرام ہے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ یہ تنقید سے بالاتر نہیں، فلاں صحابہ میں یہ خاص طور پر امیر معاویہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، میں اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کاتب وحی تھی۔ امیر معاویہ ایک مرتبہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاویہ کو، امیر معاویہ آپ کا کون سا حصہ میرے بدن سے لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا چیسٹ یعنی سینہ اور پیٹ، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اتنی پر بیٹھے بیٹھے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ کے بارے میں پہلے پیشگوئی دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے میری امت میں ایک جماعت آئے گی جو بحری جہاز کے ذریعے سمندر کے راستے سے جہاد کرے گی، اور یہ امیر معاویہ نے سب سے پہلا سمندر کے راستے سے جہاد کر کے قبرص کو فتح کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بحری جہاز کے ذریعے سے جنگ کرے گی اور فتح حاصل کرے گی وہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ امیر معاویہ کے لئے جنت واجب ہے، تمام صحابہ کرام کے لئے جنت واجب ہے، اور جس نے بھی صحابہ کرام کی برائی کی، تنقید و تنقیص کا نشانہ بنایا بلا خوف لومۃ لائم کے، چاہے مودودی ہو چاہے کوئی مودودی کا پیروکار ہو، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور فاسق اور فاجر کی اگر غیبت بھی کی جائے، برائی کی جائے تو میرے دوستو یہ برائی نہیں، غیبت نہیں۔ آخر میں ایک بات بتا دوں، گزشتہ دنوں کئی سالوں پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، عظمت صحابہ کے موضوع سے کچھ بات کر رہا تھا فلاشی گروہ کی مسجد میں، کسی مودودی کے پیروکار نے مجھے کہا کہ مودودی صاحب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، اور پھر اس نے مجھے ایک حدیث سنائی اذکروا محاسن موتاکم، کہ میں مردوں کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے جناب، اذکروا محاسن موتاکم، یہ مجھے تو حدیث بتا رہا ہے، کبھی مودودی کو بتائی کہ جس وقت مودودی صاحب یہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے تھے کہ فلانا صحابی ایسا فلانا صحابی ایسا، تو ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، وہ تو مر چکے تھے سارے صحابہ، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو پہلے ان کو بتائیں پھر مجھے بتانے کے لیے آئے۔ تو میرے دوستو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اتنا مختصر ہے، سمندر ہے، اب پتہ نہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں، بغیر رب و یاسر کے انشراحی باتیں منتشر باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم
हज़रत मौलाना हाफिज़ इकबाल साहब आप तशरीफ़ लाए और अपनी बातों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। बहुत सारे उलमा इकराम हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बाद नमाज मगरिब मुफ़क्किर इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब दामत बरकातुहू तशरीफ़ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मानने वाले हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे सहाबी हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हमारे सहाबी। फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सहाबी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मानने वाले हैं और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं। हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मानने वाले हैं। हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं कि हम हज़रत उस्मान गनी के मानने वाले हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है, हमें यकीन है कि ये सहाबी हैं और सहाबी रसूल हैं और ये जन्नती हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले हैं, करमल्लाहु वजहहु के मानने वाले हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अमीर माविया के मानने वाले हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि वो जन्नती है। फ़ख्र है कि बिला तवक्कुफ़ क्राइडेंस के इमाम हज़रत मौलाना यूसुफ डंका साहब को मैं दावत खिताब देता हूँ 5 मिनट के लिए, चूँकि मगरिब का वक्त भी करीब है और उनके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का भी बयान है और उसके बाद फिर मगरिब की अज़ान होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी। हज़रत मौलाना यूसुफ डंका साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि वस्हबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। बुज़ुर्गान मुहतरम भाइयों अज़ीज़ साथियों, कि यहूद और नसारा मुशरिकीन मक्का जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की दावत इन पर पहुंचे तो इस पर उन्होंने एतराज की कि आप किस बात की हमें दावत देते हैं, क्या अल्लाह के मानने के बारे में, आखिरत को मानने के बारे में? हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी आखिरत को मानते हैं। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तुम जैसे ईमान लाते हो वो ईमान है काबिल एतबार, सही नहीं हकीकत ईमान लाना हो तो उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब जैसे ईमान ला, तब जाके अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, एतबार है। इसलिए हकीकत में अल्लाह ताला को चाहे तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ईमान काफी है, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब जैसे ईमान लाने का हुक्म दिया गया। इससे क्या पता चला, क़यामत तक कोई भी शख्स ईमान का दावा देता है, सही मुसलमान होने का दावा देते हैं, तो उन पर हमें शक करने का, रगड़ने का तरीका क्या है? आया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के साथ इनके असहाब को भी हुज्जत मानते हैं कि नहीं। अगर कोई कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ और खत्मे नबूवत को भी मानता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के मुतालिक हुज्जत ना माने, इनकी बातों को एतबार ना करा दिया जाए, तो वो है अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज हो जाता है। इसलिए चाहे 20 रकात तरावी का मामला आ जाए, चाहे 3 तरह का मामला भी आ जाए, हमें सहाबाए किराम के मुत्तफिकाना फतवा है, इस पर हमें हुज्जत मानना हमारी वो जरूरी है, वरना अहले सुन्नत और जमाअत से खारिज है। मेरे भाई दोस्तों, इसलिए हर जमाने में कुर्ने अव्वल से लेकर चाहे मुअतज़िला का फितना हो, खारिजी का फितना हो, शिया का फितना हो, जितने भी फिरके आए हैं, मुनकरीन हदीस हो, ये तमाम के तमाम को जाके आप चेक करें, इनके हकायक को, इनकी बुनियादी वजूहात गुमराही का सबब फाउंडेशन असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्जत ना मानने पर। इसलिए इमाम माहिरी रहमहुल्लाह, सूफी अस्ताउदी रहमहुल्लाह, इसके मुताबिक हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने 6 नंबर 6 फतहुल बारी में लिखा है, हम अहले सुन्नत और जमाअत का फाउंडेशन उसूल है, इस उसूल को याद कर लें तो कोई कभी गुमराही नहीं होगा। वो कौन सा उसूल है?
یعنی جب بھی تمہارے سامنے کسی بھی عقائد کے معاملے کو ہو